لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفة نور الأنوار حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات آل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم سید آفتاب رضا صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات مل جل کے بھیج دیں. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، عموماً ایسی مجلسوں کے لیے اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. میں نے بھی مجلس کی مناسبت سے اسی آیہ کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا، جس میں پروردگار عالم دنیا میں رہنے والے دو نظریے کی ترجمانی کر رہا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے والے دو طریقے کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی ابتدا بھی جانتے ہیں، اپنی انتہا بھی جانتے ہیں. جو اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور سفر ختم کہاں پر ہوگا، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب کسی مشکل و مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ایک رہنے والے دنیا کے افراد ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے.
ہمیں مصیبتوں کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کچھ وہ افراد دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری دنیا یہی ہے، یہی ہم جئیں گے، یہی مریں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہم تو زمانے کی گود میں پیدا ہوئے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں اٹھائے گا، زمانہ ہی ہمیں مارے گا۔ یعنی دو نظریے قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ دو طریقے کے افراد ہیں۔ کچھ یہ ہیں جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو نہ اپنے ابتدا کی خبر ہے نہ اپنے انتہا کی خبر ہے، کسی چیز کی ان کو خبر نہیں ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ ہم یہاں کے اوپر جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے لوگ ہیں تو ہم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم ایک سفر کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم آئے ہیں کہیں سے اور ہمیں جانا ہے کہیں کے اوپر۔ ایک سفر ہے جس سفر کا ایک حصہ یہ دنیا ہے، ایک حصہ اس سفر کا جو چھوڑ کر آ رہے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے اس اخذ ربک من بنی آدم، اللہ نے اولاد آدم سے سوال کیا ہے۔ ایک عالم روح ہے، ایک عالم جسم ہے، ایک عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم حساب ہوگا۔ تو ہمیں ابتدا بھی معلوم ہے، ہمیں درمیان کا حصہ بھی معلوم ہے، ہمیں اس کے بعد والی زندگی بھی معلوم ہے۔ تو جب اس دور میں ایسے گزر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ہمیں چلنا ہے کہاں، بہت دور جانا ہے، بارگاہ الہی تک پہنچنا ہے۔ لیکن بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا یوں تم اگر آ جاؤ گے تو ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ محشر میں آنے والے کے انداز کو قرآن مجید سورہ مبارکہ قمر میں بیان فرما رہا ہے۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو ٹڈی دل کی طرح سے وہ محشر میں دکھائی دیں گے۔ کأنہم جراد منتشر، کہاں ٹڈی دل کی طرح سے دکھائی دیں گے۔ جب ٹڈی دل کی طرح سے، ہم کو دل نہیں چاہیے، ہم دل کے اوپر ہمیں تمہیں قبول نہیں کریں گے، ہم کو چاہیے تم اپنی لیڈرشپ طے کر کے آنا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ تو قرآن مجید نے کہا مجھے دل کے ساتھ نہیں قبول ہے کہ تم وہاں کے اوپر آؤ تو ٹڈی دل کی طرح سے چلے آؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تم کو اس وقت قبول کریں گے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تم اپنا لیڈر رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ تم قافلہ سالار کو پہلے معلوم کر لو، قافلہ سالار ہونا چاہیے، بغیر قافلہ سالار کے میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، قافلہ سالار جب ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی امام کے ساتھ بلاؤں گا تو تم کو اپنا امام ہم نہیں قبول کریں گے، ہمارا والا لے کے آنا۔ اگر تم نے اپنے سے امام بنا لیا تو ہم اپنے تمہارا معین کیا ہوا امام ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس امام کو قبول کریں گے جسے ہم بنا رہے ہیں، جسے ہم بنا رہے ہیں۔ کہا پالنے والے، اب سوال تو یہ ہے پالنے والے تیرا بنایا ہوا جو امام ہے اس کی کوئی علامت ہے، پہچان ہے؟ اس لیے سبھی تو ایک جیسے ہیں، کس کو بتائیں کہ کون ہمارا والا ہے کون تیرا والا ہے؟ کہا ہاں ہماری علامتیں موجود ہیں قرآن میں۔ کہا قرآن فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہا ہمارا امام وہ ہوتا ہے جس میں قوت صبر پائی جائے۔ اگر قوت صبر ہے، کہا جہاں دیکھ لو صبر کے مخالف کیا چیز ہے؟ صبر کے مخالف بے قراری ہے۔ کہا جہاں بے قراری پائی جائے سمجھ لینا امامت وہاں نہیں ملے گی، جہاں صبر و سکون پایا جائے وہاں کے اوپر امامت ملے گی۔ اے پالنے والے،
اب میں نے ایک ہی رات میں صبر و سکون بھی دیکھا، بے قراری بھی دیکھ لی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ رات ایک ہے مگر ایک ہی رات میں پروردگار عالم نے بے قرار کو بھی پہچانوا دیا اور کھچی ہوئی تلواروں بلند نیزوں میں سکون سے سونے والے کو بھی پہچانوا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اب پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے کہا ہمارا والا ہونا چاہیے، اگر ہمارے والے کو لے کر آ رہے ہو تو میں قبول کروں گا، ورنہ کانہم جراد منتشر، یہ ٹڈی دل لوگ ہم کو پسند نہیں ہے، ہم کو تو چھوٹے سے لوگ، ہم تو مختصر لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے پہچانوا دیا کہ جہاں امامت ہوگی وہاں صبر ہوگا، جہاں امامت ہوگی وہاں سکون ہوگا، جہاں امامت ہوگی وہاں ٹھہراؤ ہوگا، جہاں امامت ہوگی وہاں قرار ہوگا۔ جب امامت ہی نہیں ہوگی تو کبھی فرار ہوگا تو کبھی بقا ہوگا۔ عظمت آل محمد پہ باواز بلند سلوات۔ ایک ہی رات نے بتا دیا کہ سویا کون ہے اور رویا کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سویا کھچی ہوئی تلواروں میں اور نیزوں کے حصار میں سو رہا ہے، علی ابن ابی طالب سوئے کیسے، کیوں سوئے، کس لیے سوئے، جاگے کیوں نہیں؟ تلواریں کھچی ہوئی ہوں، نیزوں کا حصار ہو، اس میں نیند آئی تو کیسے آئی؟ سوال یہ نیند آئی تو کیسے آئی؟ کہیں دنیا کا کوئی انسان نیزوں کے حصار اور تلواروں کے درمیان میں سوتا ہے؟ کہا یہ بات ہجرت کی ہے، اور ہجرت کی یہ بات ثابت کب ہوئی؟ جب 36 ہجری آیا ہے تب سمجھ میں آیا علی سوئے کیوں تھے۔ سن 36 ہجری میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کے حاکم ظاہری بنا دیے گئے، حاکم ظاہری بنا دیے گئے۔ جب حاکم ظاہری بنا دیے گئے، کوفے کی اس دوپہر میں ایک گروہ، ایک وفد آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ جب امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا تو وفد نے یہ خیال کیا کہ وقت دوپہر کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت ہیں سو رہے ہوں، لیکن دروازہ بند ہے، دروازے کے باہر حاکم وقت کے احترام میں آنے والا وفد گروہ بیٹھ گیا۔ لیکن عزیزو یہیں سے پھر امامت کی ایک شناخت ملتی ہے، دروازہ بند ہے، دیوار کے اندر امام وقت ہے، لیکن جب آ کر کے بیٹھنے والے باہر بیٹھ گئے تو ایک آئی کنیز، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم کو حاکم بلا رہے ہیں، تم کو حاکم بلا رہے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، حاکم خدا والا وہ ہوتا ہے جو دیواروں کے باہر بھی دیکھ لے، جو دیوار کو جھانک کے دیکھتا ہے وہ حاکم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب آئیے، مولا نے پوچھا تم لوگ جب آئے تھے تو اسی وقت کیوں نہیں میرے پاس آئے؟ تو کہا، جواب دیا آنے والوں نے کہ اس لیے نہیں میں آیا کہیں آپ آرام نہ کر رہے ہوں۔ سن 36 ہجری میں جواب مل رہا ہے، تو جب امیر المومنین نے یہ سنا تو فرمایا کہ میں سو کیسے سکتا ہوں، اگر رات میں سو جاؤں تو عبادت سے کہ ثواب سے محروم رہوں گا، دن میں سو جاؤں تو عوام کی خدمت سے محروم رہوں گا۔ تو معلوم ہوا علی اس لیے راتوں میں جگتے تھے تاکہ ثواب عبادت حاصل ہو جائے، لیکن شب ہجرت اس لیے سوئے، نبی کی حفاظت میں بھی تو ثواب چھپا ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
تو پروردگار عالم نے معین کر دیا، کہا دیکھو لے کے اس کو آنا، یوں نہیں چلے آنا، ایسے کو منتخب کر دیا۔ کہا دین کے تب جتنے بھی مسائل ہیں قرآن مجید میں، جتنے بھی مسائل ہیں، یاد رکھیے گا دین کے سارے مسئلوں میں ایک صلوات پڑھ دیں، جتنے بھی قرآن مجید میں احکام الہیہ ہیں، سارے کے سارے احکام جب آتے تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا حکم آیا حضرت نے لکھوا دیا آیت، روزے کا حکم آیا حضرت نے لکھوا دیا، حج کا حکم آیا حضرت نے لکھوا دیا، صدقے کا حکم آیا لکھوا، جتنے بھی احکام قرآن میں ہیں سب کاتبین قرآن موجود تھے، لکھوا دیتے تھے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گروہ معین کر رکھا تھا کہ یہ افراد جا کر کے آیتوں کو جگہ جگہ پر سنا دیں، جگہ جگہ پر یہ آیتوں کو سنا دیں۔ عزیزان گرامی، اب کبھی ایسے واقعات قرآن کے موجود ہیں کہ ایک موقع وہ آیا کہ ایک شخص جس نے شراب پی تھی، برملا شراب پی، اور وہ شراب پینے کے بعد پکڑ کے حاکم کے پاس لایا گیا۔ جب حاکم کے پاس لایا گیا، پوچھا تم نے شراب پی کہاں پی ہے؟ تو کیا ہوا کیا؟ شراب پی ہے۔ تو حاکم نے کہا دیکھو ایک تو یہ چوری ہو، اس کے بعد سے سینہ زوری، یہ تو شراب پی کے بھی اکڑ رہا ہے۔ کہا ہاں شراب پی ہے، کیوں نہیں پیوں، کوئی وجہ ہے نہ پینے کی؟ تو حاکم نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔ تو کہا کس نے حرام کیا؟ اس لیے کہ حرام و حلال کا حق تو رسول اللہ کو حاصل ہے، اور کون حرام کر سکتا ہے؟ جیسے ہی کہا حرام و حلال کا حق رسول اللہ کو ہے، کوئی دوسرا تو حرام کر نہیں سکتا ہے۔ تو کہا دیکھو اب اس کی گردن اڑا دو، اب یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس کی گردن اڑا دو۔ مگر امیر المومنین کے افراد وہاں موجود تھے، امیر المومنین کو جا کے خبر دی کہ امیر المومنین کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کی گردن کٹ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا بتا دیا۔ امیر المومنین آئے، امیر المومنین کا ٹھہر جاؤ، ابھی اس سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہا یا علی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا یہ بتاؤ شراب کیوں پی تھی؟ تو کہا اس لیے پی تھی کہ شراب اللہ نے ہم کو دی ہے ایک نعمت، ہم استعمال کر رہے ہیں، حرام کیسے؟ یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ امیر المومنین نے اس کو دیکھا، اس کے بعد سے ایک مرتبہ اصحاب پر نظر ڈالی اور خلیفہ وقت سے کہا کہ آیے شراب، حرمت شراب، وہ آیت جس میں شراب کے حرمت کا حکم تھا، وہ جب اللہ نے بھیجی تھی تو پروردگار عالم کے حبیب نے فلاں کو معین کیا تھا، جاؤ اور جا کے قریے قریے بستی بستی اس آیت کو سنا دو۔ یہ بتاؤ کہ اس نے سنا ہے، اس کی بستی میں گیا تھا؟ اب امیر المومنین نے جب بلوایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی بستی میں نہیں گیا تھا۔ کہا نہیں گئے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن کا کوئی حکم ہے تو 25، 50، 200، 250 کے قریے سے زیادہ اس کی اطلاع نہیں ہو سکی، مگر حکم امامت وہ ہے جس کو 1,24,000 کے درمیان اللہ کے نبی نے پہنچنوایا ہے۔ کیا کرنے عظمت آل محمد پہ باواز بلند سلوان۔ تو ان کی قیادت میں تم آنا ہے، اگر قیادت ان کی ہے تو قابل قبول ہے، اگر قیادت ان کی نہیں ہے تو قابل قبول بھی نہیں ہے، ان کی قیادت میں آنا۔ اب عزیزان گرامی مسئلہ یہی ہے کہ قیادت محمد و آل محمد میں جب ہم آپ چلیں گے تو دو مسئلے بہت سخت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت کا قافلہ اور اہل بیت کی قیادت میں چلنے کے شرائط ہیں، بغیر اس شرائط کے
آدمی وارد نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا سی میری تقریر اگر مشکل ہو جائے میں آسان کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، امامت کی قیادت کے لیے حرکات و سکون میں ایک ثانیت کا ہونا ضروری ہے۔ امام باوضو ہے، ماموم بھی باوضو ہے۔ امام قنوت میں ہے، ماموم بھی قنوت میں ہے۔ امام رکوع میں ہے، ماموم بھی رکوع میں ہے۔ امام سجدے میں ہے، ماموم بھی سجدے میں ہے۔ یعنی امام اور مامون میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ قیادت آل محمد جب ہم کو لے کے چل رہے تھے تو دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا ہم کامل ہیں، جب کامل ہیں تو سلمان جیسا ہونا چاہیے، ابو ذر جیسا ہونا چاہیے، اور اگر کامل نہیں ہے تو پھر قیادت چھوڑ دینی چاہیے۔ قائد ہم کو لے کے نہیں جائے گا، مگر یہیں پر جو اللہ کا قائد ہوتا ہے بنایا ہوا، اس میں اور دنیا کے قائد میں ایک فرق ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھ لیجئے، بہت سے اعلان ہو رہے ہیں شعبان میں قافلہ کربلا جائے گا۔ میں کوئی اعلان نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے نہیں، کوئی ایسا اعلان نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے کوئی اعلان کیا، نہیں، کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے۔ مگر یہ ہوتا ہے قافلے کی اطلاع ملی تو بندہ مومن نے اس کے ساتھ یہ ہے کہ فلاں ڈیٹ میں پاسپورٹ دے دیجئے اور فلاں ڈیٹ میں چیک دے دیجئے گا، اور شوق میں کہ زیارت کریں گے فوراً پاسپورٹ حوالے کر دیا، چیک کی تاریخ آ گئی، نہیں دے سکے۔ جب نہیں دے سکے تو پھر پہنچے اور کہا کہ ایسا ہے کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دیے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اب جو قافلے کا سالار تھا اس نے کہا اچھا پاسپورٹ رہنے دیجئے، پاسپورٹ رہنے دیجئے، اب بتائیے کب دیں گے؟ تو کہا دیکھیے میں جس دن چلنا ہے اس دن دے دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے دے دیجئے گا۔ چلنے والا دن بھی آ گیا۔ اب جو قافلہ سالار تھا اب اس کے پاس پھر گئے کہ نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا چلیے، یعنی قافلہ سالار نے پہلے اپنے اختیار کا دائرہ بڑھایا، کہا بڑھا کر کے بتا دیا، کہا دیکھیے فلاں دن میں دے دیجئے گا، نہیں دے سکے کہا چلنے کے دن دے دیجئے گا، اس دن بھی نہیں دے سکے تو کہا واپسی پر دے دیجئے گا۔ یعنی صاحب اختیار اپنا دائرہ اختیار بڑھاتا جا رہا ہے۔ جب دائرہ اختیار بڑھا رہا ہے، یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوں گے جو قائد حقیقی کے ساتھ چلنے کے لائق بنا دیں، لیکن صاحب اختیار ہوگا، لہذا دائرہ اختیار کو بڑھائے گا۔ جب بڑھائے گا اسی بڑھتے ہوئے دائرہ اقتدار کا نام ہے شفاعت آل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پا باوازِ بلند سلوات۔ کیا کہنے تو شفاعت کچھ اور نہیں ہے، اقتدار اہل بیت کے ظہور کا نام ہے شفاعت۔ اب وہاں پہنچے، جب بارگاہ الہی میں پہنچے، جب بارگاہ الہی میں انسان پہنچا تو اب وہاں کے اوپر تو یو پی تو ہے نہیں کہ بل لائٹ کسی کے گھر میں جل رہی ہے، بل کسی کے نام آ رہا ہے، وہاں نہیں چلے گا، وہاں نہیں چلے گا، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ وہاں کے اوپر باقاعدہ جتنا کنزیوم کیا ہے اتنا ہی بل آئے گا۔ اب وہاں کے اوپر صاحب اقتدار رب تک پہنچا دیا، معصوم نے شفاعت کر کے پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچا دیا تو اب پھر ضرورت ہوئی، اگر وہ تولنے لگے گا اعمال کو تو اس کے یہاں پہلا اصول دین میں اول توحید، دوسرے عدل ہے۔ جب عدل ہے تو جب عدالت کا ترازو لگے گا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ عدالت کے ترازو کے سامنے کسی ایک کا بھی عمل نہیں قابل قبول ہوگا۔ تو اب وہاں صاحب اقتدار نے اپنا دائرہ اقتدار کو بڑھایا، یہاں معصوم نے اقتدار کو بڑھایا تو بڑھا کے شفاعت تک پہنچایا، وہاں عدالت والے معبود نے عدالت کے دائرے کو بڑھایا اور دائرے فضل میں پہنچا دیا۔
اب دائرہ فضل میں جب پہنچایا، یہی تو دعا کا فقرہ ہے، رب عاملنی بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے پالنے والے اگر عدالت سے تو نے میرا حساب کیا تو ہم کسی لائق نہیں ہوں گے، فضل سے اپنا حساب کرنا تاکہ بیڑا پار ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ یاد رکھیے گا، صاحب اقتدار نے اقتدار کا دائرہ بڑھایا ہے، جب اقتدار کا دائرہ بڑھایا تو شفاعت تک لے آیا، اور جب صاحب اقتدار تک پہنچایا ہے اور رب حقیقی تک پہنچایا تو وہاں کے اوپر اس نے اپنا دائرہ اقتدار بڑھایا، اور فضل کے اعتبار سے رب عاملنا بعدلک ولا تعاملنا، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ اگر عدل سے تو اب پتہ چلا کہ رب العزت محشر میں جب بلائے گا تو محشر کے لائق ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ اب سب سے زیادہ پروردگار عالم سے قربت کے جو راہیں ہیں، دیکھیے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ اہل بیت اللہ کو پسند ہے نہیں ہے؟ اہل بیت اللہ کو پسند ہے، اور اہل بیت کو کیا چیز پسند ہے؟ اللہ کو اہل بیت پسند ہے، اہل بیت کو عبادت پسند ہے۔ اللہ کو اہل بیت پسند ہے، اہل بیت کو عبادت پسند ہے، لیکن پروردگار عالم نے عبادت کو ایک سمت سے ایسا جوڑ دیا، ایک سمت سے ایسا اللہ نے جوڑ دیا ہے عبادت کو، کہا کہ تم کو اہل بیت بھی پسند ہے، یہ یاد رکھنا، تم کو اہل بیت پسند ہے، مجھ کو بھی اہل بیت پسند ہے، اہل بیت کو عبادت پسند ہے، تو میں ایسا جوڑے دے رہا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا کہ جس وقت انسان عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، سب سے افضل بندگی میں جو چیز ہے وہ نماز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے افضل ہے، مگر نماز کو جوڑا ہے خانہ کعبہ سے۔ جب کعبے سے جوڑا، کہا نماز فقط مت پڑھنا، یہ یاد رکھنا کعبہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا رہبر پیدا ہوا ہے۔ کہا فقط کعبے کا تصور نہ کرنا، کعبے میں ولادت علی کا تصور بھی کرنا۔ جب کعبے میں نماز پڑھنے لگنا تو یہ یاد رکھنا کعبہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ کعبہ نہیں ہے بلکہ بت شکن کا گھر بھی ہے۔ تو دو تصور جوڑ دیا، کہا تیسرا تصور، کہا کعبے کو کعبہ مت سمجھنا، کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، جب کعبے کی طرف رخ کرنا تو یاد علی سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ کعبہ وہ ہے جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں۔ کہا جب بھی ضرورت ہوئی، ارے تخت سے اتر کے علی کی تلاش میں نکلے، کہا اے علی بتائیے میں تو برا پھنس گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو جوڑا ہے تو خانہ کعبہ سے جوڑا۔ اب عزیزان گرامی، کعبے سے نماز کو جوڑ دیا، بہترین یادگار۔ اب آئیے، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ کے اندر 3 جگہیں وہ ہیں، صنعا میں یمن میں کعبہ بنایا گیا، اس کے بعد 2 اور جگہوں پر کعبے بنائے گئے، 3 جگہوں پر کعبے بنائے گئے۔ اب دیکھیں میں آپ کے ذوق کے حوالے سے ایک بات درج کر دوں، کعبہ 3 جگہوں پر بنایا گیا، اصلی کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے، لیکن نقلی کعبے 3 بنائے گئے۔ یاد رکھیے پیغمبر کیا کہہ کے چلے گئے، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کہا جب بھی تاریخ میں ایک اصلی کعبہ ہے، اور جتنا یمن میں بنا، صنعا میں بنا، یہاں بنا، وہاں بنا، بنے تو 3 ہی مگر سب نقلی بنے۔ تو عزیزان تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پروردگار عالم بلا رہا ہے، کہ لے کے آنا، کہ صابر کو لے کے آنا۔
کہ صابر میرا امام وہ ہوگا جو صابر ہوگا اور مقام صبر میں فائز ہوگا، اسے لے کے آنا۔ اچھا اس کی پہچان دیکھیے، سب کو عمل کی جزا ملے گی اس کے عمل کے اعتبار سے، لیکن جو لوگ صابر ہوں گے، صابر کو عمل کی جزا ان کو الگ سے دی جائے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، اللہ صابرین کو اجر دے گا بغیر حساب کے، اس کے ہاں کوئی حساب نہیں ہوگا اجر وہ کتنا دے گا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، ہم کو اللہ تک جانا ہے، اللہ تو ملے گا نہیں، اللہ تو ملے گا نہیں۔ صفات خدا کا مظہر بنا دیا اللہ نے، اپنے صفات کا مظہر ان کو بنا دیا ہے، یہیں تک ہماری رسائی ہے۔ جب رسائی ہے تو ان کو پروردگار عالم نے کہاں رکھا؟ قرآن مجید کہتا ہے جہاں جہاں صبر ہوگا وہاں وہاں قیادت ہوگی۔ اس کے بعد قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جب اللہ جہاں ہے وہیں کے اوپر جانا چاہیے، جہاں کے اوپر صابر ہی نہیں ہے وہاں خدا بھی نہیں ہے، جب خدا نہیں ہے تو جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دین بہت ہی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ یہ نہیں سمجھیے گا ہم کو جو دین مل گیا اور محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مل گئی تو بہت آسانی سے مل گئی، نہیں، آسانی سے نہیں ملی ہے، بڑی مشکل سے یہ دین عام ہو گیا۔ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بس کربلا کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور امام زمان تک کا جو دور ہے یہ دور بڑے سکون کا دور ہے، اس کے اندر معصوم نے تبلیغ نہیں کی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ نہیں ہے۔ دنیا سوچ نہیں سکتی تھی تبلیغ دین کو کیسے اہل بیت نے بچایا ہے، دنیا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اب میں آپ کو صرف جھلکیاں بتا دوں، صرف جھلکیاں۔ چوتھے امام نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ اگر میں اس وقت حکومت ہندوستان کے خلاف ممبر سے کچھ کہہ دوں ایک جملہ تو نتیجہ اس کا برا ہوگا، لیکن اگر محراب میں بیٹھ کر کے میں جو بھی اللہ سے کہہ دوں کوئی نہیں سمجھے گا کیا ہوگا، کوئی نہیں سمجھے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، اب پڑھ لیجئے صحیفہ کاملہ کو، صحیفہ کاملہ میں جب بارڈر پر رہنے والوں کے لیے امام دعا کر رہے ہیں، جب مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں، آفتاب اور بارش کے لیے امام دعا کر رہے ہیں، اگر یہی باتیں ممبر سے امام بیان کر دیتے تو لوگ کہتے دیکھیے یہ تو ہمارے حکومت کے مسائل میں دخل دے رہے ہیں، لیکن ممبر کے نیچے محراب میں جا کر امام نے بڑی آسانی سے وہ ساری باتیں پہنچا دی جو امام کو ممبر سے پہنچانا چاہیے تھا۔ اب آئیے ایک بات مفاتی میں بھی دیکھ لیجئے، ہمارے ائمہ کے حیات میں بھی دیکھ لیجئے، بڑی سادگی سے دین اسلام کو پہنچا دیا اہل بیت نے۔ اب اس کی ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کی خدمت میں دوں کہ ایک روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو اس کی سزا کیا ہے؟ ورنہ یہ غلام آزاد کرے، ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اہل بیت نے تین بڑے مرکز تھے، ایک افریقہ میں تھا، ایک افغانستان میں تھا، ایک مکے میں تھا۔ تین بڑے مرکز تھے جن تین مراکز کے اوپر انسان بنام غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، افغانستان، افریقہ اور خود مکہ۔ تین بڑے مرکز تھے جہاں غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے۔ آپ نے دعاؤں میں دیکھا ہوگا کہ اہل بیت نے کس سنجیدگی سے دین اسلام کو پھیلا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ امام نے افراد معین کر رکھے تھے کہ جاؤ
افغانستان سے جو آ رہا ہے غلام اس کو خرید لو، جو افریقہ سے آ رہا ہے اسے خرید لو، جو مکے میں آ رہا ہے اسے خرید لو۔ غلام خریدے جانے لگے۔ جب غلام خریدے جانے لگے تو کسی کو کوئی غلام 1 سال سے زیادہ امام کی خدمت میں نہیں رہا، 1 سال سے زیادہ امام کی خدمت میں نہیں رہا۔ اب جو افریقہ سے آ رہا ہے اس کی زبان عربی نہیں ہے، اب امام وقت کے سامنے آیا، جب آیا امام نے اس کی زبان میں باتیں کرنا شروع کیا۔ جب امام نے اس کی زبان میں بات کیا تو ایک مرتبہ وہ خوش ہو گیا، ہماری مادری زبان جاننے والا یہ کون ہے؟ اب جب امام نے اس سے مادری زبان اور اس کے بعد پوچھنا شروع کیا، یہ بتاؤ تمہارے یہاں کے فلاں صاحب کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ کتنا اچھا مالک میرا ہے جو ہمارے شہر کے حالات سے بھی باخبر ہے، ہماری زبان بھی جانتا ہے، امام کی خدمت میں رہے۔ اب وہ 6 مہینے 1 سال سے زیادہ امام نے کسی غلام کو اپنے یہاں نہیں رکھا۔ اب افغانستان سے آنے والا فارسی میں بول رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آنے والے سے اس کی زبان میں بول رہے ہیں، جب امام ہر آنے والوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے تقریباً 1 بجنے جا رہے ہیں، 12:30 ہو چکے ہیں۔ 12:30 بجے آپ حضرات ہماری آلودہ زبان کے نکلے ہوئے فقرات کو توجہ سے سن رہے ہو، اگر امام وقت بول رہا ہوگا تو دلوں میں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام وقت جب باتیں کر رہا ہو تو پتھروں میں قوت سماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب امام جب باتیں کر رہے ہیں تو اب غلام سے فقط یہ نہیں ہے کہ جاؤ پانی لوٹے میں لے آؤ اور برتن دھو دو۔ امام نے اس 6 مہینے کے عرصے میں جتنا دین تھا وہ سکھا دیا، اور پورا دین ہی نہیں سکھایا۔ جب امام سکھا رہا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے جب امام سکھائے گا تو امام جب سکھانے لگے گا تو اب وہاں کے اوپر میموری نہیں دیکھی جائے گی، میموری کتنی ہے۔ اب جب امام کرے گا ٹرانسفر تو میموری بڑھتی جائے گی، صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو اب امام نے جب بیان کیا، اب 6 مہینے میں وہ ایک بہترین مبلغ بن گیا۔ جب مبلغ بن گیا تو امام نے فرمایا اپنے دوسرے گھر والوں سے اس کو اس کے گھر تک کا پیسہ دے دو، اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہارا آذوقہ میں بھیجتا رہوں گا، تم اپنے وطن میں جو میں نے پڑھایا ہے اسے سکھاتے رہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اب معلوم ہوا دین کتنی آسانی سے پھیلا دیا امام نے۔ افریقہ میں پہنچ گیا، ایران میں پہنچ گیا، افغانستان میں پہنچ گیا، عرب کے گوشے گوشے میں امام نے غلام آزاد کرنا شروع کیا۔ اب یہ غلام کے دنیا یہ سمجھ رہی تھی، وقت کے حاکم یہ سمجھ رہے تھے کہ امام نے تجارت شروع کر دی ہے، غلاموں کو خریدنے بیچنے کا کام امام سمجھا رہے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو تجارت کر رہا ہوں، میں علم دین کے فروغ کے لیے مدرسے بنا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی دین کو پھیلا رہا ہے۔ دین یوں اس طرح سے نہیں ہے، آپ یاد رکھیے کہ ہم کو بہت آسانی سے دین مل گیا ہے، دین مل گیا ہے، اور جب یہ دین ہم کو ملا ہے اس آسانی سے ملا ہے جس مشقتوں سے دین کو اہل بیت نے پھیلایا۔ اب آئیے پروردگار عالم نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے پیغمبر کی زبان سے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ اس بات کو سن لیں کہ اہل بیت سے محبت کا نام تولا ہے، اور دوسرا اس کا جو مقابل ہے اس کا نام، لیکن عزیزو یہ بھیانک لفظ نہیں ہے، یہ لفظ بھیانک نہیں ہے جس کو لوگوں نے بھیانک بنا دیا ہے، خطرناک یہ نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ہمیشہ اس کائنات کے اندر حرکت کرتی رہیں گی اور کر رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس کا نام ہے جذب کرنا، اور ایک چیز ہے جذب نہ کرنا ہے۔
اب یہ دیکھیے جاذبہ اور دافعہ یہ ایک دو لفظیں ہیں، کہیں کے اوپر جذب ہوتی ہے کوئی چیز، کہیں جذب نہیں ہوتی۔ اب زمین پر پانی گرا دیجئے تو جذب ہو جائے گا، خون گرے گا تو جذب نہیں ہوگا، خون جذب نہیں ہوگا۔ تو زمین کے اندر بھی قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور رد کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ قوت جاذبہ بھی ہے، قوت دافعہ بھی ہے۔ آپ ایک ننھے سے بچے کو جو نوزائیدہ بچہ ہے اسے شکر چٹا دیجئے تو وہ زبان کو چلانے لگے گا، لیمو ٹپکا دیجئے منہ بنا لے گا۔ یعنی ایک چیز اس کے ذہن میں بھی ہے، کچھ مرغوب ہوتی ہے، کچھ نامرغوب ہوتی ہے، کچھ پسندیدہ ہوتی ہے، کچھ پسندیدہ نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پسند اور ناپسند کے لفظ استعمال کی، زمین کے لیے آپ نے دافعہ اور جاذبہ کی لفظ استعمال کی۔ اب اس کے بعد آئیے، کچھ وہ ہیں جن کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے۔ تو افراد تک یہ بات پہنچی تو نفرت اور محبت بن گئی۔ ان سے محبت ہے، ان سے نفرت ہے، صدام سے نفرت ہے، آیت اللہ خوئی سے اور آیت اللہ العظماء خمینی سے محبت ہے۔ یعنی محبت اور نفرت نام پڑا انسانوں کی حد تک، یعنی جاذبہ دافعہ زمین کے لیے پڑا۔ اس سے آگے بڑھے تو جب ہم نے انسانوں کی منزل میں رکھا تو مرغوب اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے لفظ استعمال کی۔ جب اور آگے بڑھے تو ہم نے نفرت اور محبت کہا۔ یہی انسانی مزاج جب عقیدے میں داخل ہوتا ہے تو ایک کو تولا کہتے ہیں، دوسرے کو تبرہ کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ تو یاد رکھیے گا یہ کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے، تقاضائے انسانیت ہے کہ جس کو دوست رکھتا ہے اسے تولا کہتے ہیں۔ جب عقیدے کی حد میں پہنچتا ہے تو نام تولا اور تبرہ ہو جاتا ہے۔ تولا اور تبرہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ ذہنوں میں میرے نوجوانوں کے آ گیا تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اچھا یہ پیچھے والے صلوات کیوں نہیں بھیج رہے ہیں بھائی؟ اور مل جل کے ایک صلوات بھیج دیجئے۔ اب آئیے آخری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ایک نوجوان کو گمراہ کر دیتی ہیں، ان گمراہ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ یا علی نہ کہنا، یا علی کہنا یہ سامنے والے کو اچھا نہیں لگتا، سامنے والے کو اچھا نہیں لگتا یا علی کہنا۔ ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میں اسی لباس میں تھا تو ایک صاحب مل گئے، بڑے اتفاق سے انہوں نے مجھے سلام علام کیا اور میں نے بھی ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے اپنے اندر کی توحید کو زندہ کیا، اپنے اندر کی توحید کو جگایا، اور جب اندر کی توحید جاگی ان کی تو انہوں نے کہا آپ میں سب اچھائیاں ہیں لیکن آپ شرک کرتے ہیں۔ میں صرف جوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اول تو یہ ہے کہ ہماری توحید اتنی دھندلی نہیں ہے کہ وہاں کوئی شرک کا پہلو پایا جائے۔ الحمدللہ پروردگار توحید علی ہے، اور جب تک نہج بلاغہ کے خطبے رہیں گے توحید اہل بیت کے ماننے والوں میں کہیں سے کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا اتنا بڑا قرآن تھا،
اب وہ بھی زحمت نہیں ہوتی، اب تو موبائل میں ساری چیزیں موجود ہو گئی ہیں۔ اس وقت چھوٹا سا ایک قرآن تھا، میں نے اس قرآن کو نکالا، ہم نے کہا الٹ پلٹ کے دیکھ لیجئے کہیں 40 پاروں والا تو نہیں نہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً دیکھا اور دیکھنے کے بعد سے کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا قرآن میں نے دے دیا۔ ہم نے کہا اس وقت میں کسی اور بات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، صرف ایک چیز یہ بتائیے، اللہ پیغمبر کی مدد کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ اللہ کافی ہے یا ناکافی؟ انہوں نے کہا اللہ کافی ہے، وہ جس کی مدد کر دے۔ ہم نے کہا قرآن کی یہ آیت دیکھیے، اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے رسول میں نے آپ کو مدد پہنچائی ہے۔ ایدک بنصرہ، میں نے آپ کی مدد کی اور مومنین سے آپ کو مدد پہنچائی۔ تو کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے مدد کی، مومنین سے مدد پہنچائی۔ اگر اللہ نبی کی مومنین سے مدد پہنچا سکتا ہے تو اگر امیر المومنین سے ہم مدد لے لیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، عقیدوں کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، عقیدہ کمزور نہ ہونے پائے، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور اب یہ بات ذہن میں رہے کہ چاہے کسی کو مانے، آپ کسی کو مانے، حکومت کو مانے، کسی اسٹیٹ کے سی ایم کو مانے، آپ کسی کو مانے، آپ کے ماننے اور نہ ماننے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی بینک میں ہے تو آپ کا سامنا کیشیئر سے ہوگا، چاہے کیشیئر بس اسی سے ہوگا۔ سی ایم کے آپ چاہنے والے ہیں یا پی ایم کے چاہنے والے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کو کیشیئر سے اپنا پیسہ لینا پڑے گا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، جنت و جہنم کی تقسیم کا حق اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دیا ہے۔ اور آخری بات یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جنت اور جہنم کی تقسیم کا حق اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا ہے۔ آدم کے زمانے والے بھی، نوح کے زمانے والے اور عیسیٰ، موسیٰ اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو پروردگار عالم امیر المومنین کے ذریعے سے ادھر اور ادھر پہنچائے گا۔ اب ہم پروردگار عالم کے نبی سے جو پیغمبر کی حدیث ہے سوال کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ زمانہ آدم میں تو علی تھے نہیں، زمانہ نوح میں امیر المومنین تھے نہیں، زمانہ موسیٰ اور عیسیٰ میں تو تھے نہیں، زمانہ عیسیٰ میں اور زمانہ پیغمبر کے بعد آج بھی امیر المومنین نہیں ہیں، تو اب پالنے والے علی ابن ابی طالب سب کو کیسے تقسیم کریں گے؟ کہا آدم کے زمانے والے، نوح اور عیسیٰ کے زمانے والوں تک کیسے تقسیم کریں گے؟ بس عزیزو یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ کوئی بہتر مثال میں دے نہیں سکتا۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، یہ فرش بچھایا گیا ہے، فرش یہ بچھایا گیا اور اس فرش کے ذاکرین بدلتے رہے، بدلے یا نہیں بدلے؟ پہلے کسی نے، پھر کسی نے، پھر کسی نے، اور اس کے بعد ذاکرین کا سلسلہ بدلتا ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی سلسلہ بدلے گا، ابھی مولانا کی تقریر باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی ذاکر بدل رہے ہیں، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے اس کے بعد یہاں پر جو مجمع آیا ہے اس میں کوئی ابتدا سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی وسط میں آ گیا، کوئی آخر میں آ گیا، لیکن جب تقسیم تبرک کی ہوگی تو تبرک بانٹنے والا یہ نہیں دیکھے گا کون کب آیا، کہ جو فرش مجلس پر آ گیا سب کو دے گا۔ اللہ نے ذاکر آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، کہ جو فرش انبیاء پر آ گیا وہ علی اس کے لیے حساب کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
تو اب عزیزان گرامی وہاں کا حساب بھی کوئی اور نہیں دے گا، وہاں پر حساب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو ذاکر بدل رہے ہیں، اللہ نے اس دنیا کو فرش بنایا ہے اپنے انبیاء کی تقریر کا۔ انبیاء کرام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ حساب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے۔ بس عزیزان گرامی ابھی دوسری مجلس بھی ہے، اور یہ مجلس کے لیے جیسا کہ میں نے راستے میں ابھی پڑھا کہ مرد مومن بھی تھے، مرد مخلص بھی تھے، مہربان بھی تھے، اور لوگوں کے ہمدرد و طرفدار بھی تھے۔ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی راستے میں پڑھا کہ کثیر الاولاد بھی تھے۔ جو لوگ کثیر الاولاد ہوتے ہیں ان کی اولاد صحیح تربیت نہیں پاتی، لیکن کتنا اچھا مزاج تھا، کتنا اچھا سلیقہ زندگی تھا کہ کثیر الاولاد ہونے کے بعد اولاد کو جاہل نہیں چھوڑا، علم سے ان کو قریب کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا چونکہ باب علم سے جڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جب تک سورج چمکتا ہے چوری نہیں ہو سکتی، تو جو آفتاب رہا ہو، جو خود آفتاب رہا ہو تو آفتاب روشنی دیتا ہے، لہذا انہوں نے اپنی بچیوں کی بھی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی، اپنے لڑکوں کو بھی۔ اس کے بعد مجھ سے جو بیان کیا گیا، جو میں نے پڑھا سرسری طور سے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ تھے پیشے سے وکیل تھے، لیکن وکیل کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے حقیقتاً وکالت الہیہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ مومنین سے وہ کبھی بھی اپنے پیشے کے لیے کچھ لیتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ مومنین کے درمیان صلح و آشتی کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں۔ دینی مدرسوں کے ٹرسٹ کے اندر بھی وہ شامل رہے، جیسا مولانا نے بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوا دینی خدمت بھی انجام دے رہے تھے، دنیاوی طور سے مومنین کے لیے مددگار بھی تھے، ناداروں کے درمیان بھی ان کی حتی الامکان جس حد تک ہو سکتا تھا کفالت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی ایسی شخصیت دنیا سے چلی گئی، اور یقیناً لائق تعریف ہیں ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں اور ان کے سارے داماد، کہ جنہوں نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ بس میں دو باتیں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان کے داماد اور ان کے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو یہ بتاؤ کہ بیٹیوں کے سر پر چادر تھی یا نہیں تھی؟ بیٹوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ کھلے تھے یا ہتھکڑیاں تھیں؟ عزیزان گرامی دنیا میں کسی کے لیے بھی یہ مصیبت نہیں تھی، نہ قیامت تک ہوگی کہ کسی کے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، کسی کے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو اس کی بیٹیوں کی چادر چھینی جا رہی ہو۔ یہ غم تو فقط ایک فاطمہ کے لال کے لیے تھا، فاطمہ کے لال نشیب میں جس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور جب لاش کے قریب سے جناب سید سجاد گزر رہے تھے تو عجیب و غریب منظر تھا کہ امام ناقے سے اب گرے، ارے لرزش قدموں میں آ رہی ہے، جناب زینب آگے بڑھ گئیں۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے سہارا دیا کہ بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو، اے لال اے لال، ارے مقام امتحان ہے۔ بیمار نے صرف اتنا کہا
इतना कहा फूफी अम्मा हाथों में हथकड़ियां हैं, बाबा का लाशा नशेब में पड़ा हुआ है। ज़ैनब ने दिलासा दिया। अदीदान गिरामी, बाप की मजलिस की जीनत हुआ करती हैं बेटियां। खुदा सलामत रखे, आफ्ताब रजा साहब की बेटियां मौजूद हैं जो मजलिस की जीनत है। अजीज़ान गिरामी, बाप की मजलिस की जीनत बेटियां हैं, मगर हाय करबला की मजलूमियत। अरे हुसैन की दो बेटी एक कैद खाने में रह गई और एक मदीने में छूट गई। अरे न हुसैन के चेहलुम में सकीना आ सकी, न हुसैन की फर्शे गम पर अरे सुगरा पहुँच सकी। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ीज़ान गिरामी, मरहूम आफ्ताब रज़ा का जनाजा दफन हो गया, मगर हाय बेकसी, सैयदुल शुहदा का जनाजा दफन कैसे हुआ? तारीख़ करबला कहती है कि जनाज़े सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम किस बेकसी से दफन हुआ? कब्र किसने खोदी? दफन कैसे हुए? इमाम हुसैन ने चलते वक्त सैयद सज्जाद से वसीयत की थी, ए बेटा सैयद सज्जाद मेरी कब्र न बनाना, बेटा मेरी कब्र न बनाना, जहाँ मेरा लाशा मिले वहाँ से मिट्टी को हटा लेना, तुम्हें कब्र बनी हुई मिलेगी। इमाम ने कहा बस बेटा उसी कब्र में उतार देना। अदीदान गिरामी, कब्र किसने खोदी थी? आपका जहन पहुँच गया जब आशूर की असर को उम्मे सलमा ख्वाब से उठी है, देखा रसूलुल्लाह के जुल्फों पर खाक पड़ी है। पूछा ए उम्मे सलमा, अरे ये बताओ, उम्मे सलमा पूछ रही है या रसूल अल्लाह, अरे ये आपके बदन पर खाक कैसी? कहा ए उम्मे सलमा, अभी करबला में कब्र हुसैन खोद के आ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बनी असद की औरतें आईं और आने के बाद खराज से पानी भर रही हैं। उन्होंने एक मंजर देखा, अजीब व गरीब दर्दनाक मंजर था कि सहरा के कबूतर अपने को फरात में डुबोते हैं और जब पर भीग जाता है तो उड़ के आते हैं और लाशे सैयदुल शुहदा पर साया करते हैं। अदीदान गिरामी, ये मंजर जब औरतों ने देखा, जा करके अपने मर्दों से कहा तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? मर्द आए, बनी असद आए दफन के लिए। अब एक ने दूसरे से कहा शनाख्त कैसे हो? उन्होंने कहा सबसे पहले इमाम हुसैन को दफन करना है। एक दूसरे से कह रहा था ऐना नाशुल हुसैन, लाश हुसैन कहाँ है? ऐना नाशुल हुसैन, नाश हुसैन कहाँ है? एक दूसरे से सवाल कर रहा है, शनाख्त नहीं हो रही है। इतने में कूफे की तरफ से तेज रफ्तार घोड़े पर कोई आता हुआ नजर आया। आने वाला आया, मैदान करबला में उतरा, जैसे ही सवार को देखा है ये झाड़ियों में छिप गए। आने वाले ने आवाज़ दिया छुपो नहीं, अना बिकुम, मैं तुम्हारी नुसरत के लिए आया हूँ। जब ये सुना सब बाहर आ गए। फिर एक ने दूसरे से कहा ऐना नाशुल हुसैन। आने वाले ने कहा परेशान न हो, नशेब में चलो, मैं तुम्हें बता दूं। और इसके बाद जब लेके बनी असद को पहुंचे हैं, कहा हादा नाशुल हुसैन, अरे ये मेरे बाबा की लाश है। जज़ाकुम रब्बुकुम, मेरे बाबा की लाश है। और उसके बाद जनाबे अली असगर को लिया और जनाबे अली अकबर को लिया, ला के करीब रखा। अब जो मिट्टी हटाई है तो देखा एक तख्ता है, तख्ते के बाद अब जो देखा एक चादर पड़ी है। ज़रा तसव्वुरात में जाइएगा, जब कोई जनाब सैयद सज्जाद जब रोना चाहते थे, सकीना याद आती थी, जब्त कर लेते थे। उम्मे कुलसूम रोने लगती थी, जब्त कर लेते थे। ज़ैनब कुबरा रोने लगती थी, जब्त कर लेते थे। अभी तक सैयद सज्जाद खुलकर रोए नहीं थे। अब जो कब्र से तख्ते को हटाया, चादर देखी, चादर को जैसे ही हटाया है, देखा फातिमा ज़हरा बैठी है।
رسول اللہ بیٹھے ہیں، کہا میرے لال میرے حسین کو حوالے کر دو۔ جزاکم ربکم، بس آخری 2-4 جملے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام نے سپرد لحد کیا اور سینے پر علی اصغر کو رکھا، پائیں پا امام نے علی اکبر کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں شہیدوں کو دفن کیا۔ جب سب کو دفن کر چکے تو امام نے بنی اسد سے کہا چلو فرات پر ایک لاشا ہے، ذرا ترائی پر لاشے کو دفن کر دے۔ اب جو سید سجاد ترائی پر پہنچے ہیں، مقتل کہتا ہے اور ایسا نوحہ اپنے بابا کی لاش پر بھی نہیں پڑھا۔ ارے جب لاش علمدار کو دیکھا ہے، آواز دی یا اماں لیتک تنظر حال الحرم والبنات تنادی نوات عشاء، اے چچا سکینہ پانی مانگ رہی ہے، اے چچا پھوپھی اماں کے بازو میں رسن بن گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، حکام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد، بقی کے تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔ یا اللہ جو اس بزم میں بیٹھے ہیں سب کی حاجتوں کو روا فرما، حاضرین و ناظرین و سامعین کی مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ان کو فرائض سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ الہی عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آفتاب رضا رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔